अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक ऐसी माँ का सबक आमोज़ वाक़या है जो अपनी बेटियों को रात कमरे में बंद कर दिया करती थी। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इस नए मोहल्ले में आते ही जिस हस्ती का बकसरत तज़किरा सुनने को मिला वो ताले वाली आपा थी। जब तक हम घर सेट करने में मसरूफ़ रहे उन खाला साहिबा की इस वजह तस्मिया के बारे में कुछ जानने का तो मौका ही न मिल सका। फिर जब हर काम से फुर्सत मिली और मोहल्ले वालों से मेल जोल का सिलसिला शुरू हुआ तो इसकी वजह भी मालूम हो गई। उनकी 2 बेटियां थीं जिन्हें वो रात के 10 बजे उनके कमरे में भेजकर बाहर से ताला लगा देती थी और सुबह उस वक्त खोलती थी जब फजर की आज़ान हो रही होती थी। वो अपनी बेटियों को मोहल्ले में किसी के घर या किसी सहेली के घर अकेले न जाने देती थी, बल्कि खुद भी उनके साथ ही जाती थी। दोनों बेटियों ने कभी स्कूल कॉलेज की शक्ल न देखी थी, बल्कि घर पर ही उस्तानियों से पढ़कर मिडल, मैट्रिक, FA के इम्तिहानात दिए थे। इम्तिहानी सेंटरों में भी आपा बराबर अपनी बेटियों पर निगरान रहती थी, उनके साथ आती जाती थी। अब दोनों बेटियां प्राइवेट BA की तैयारी कर रही थीं। मिलने वालियों ने बताया कि ताली वाली आपा, जिनका नाम ज़ोहरा था, अपने किसी रिश्तेदार हत्ता कि अपने बहन भाइयों तक के घर अपनी बेटियों को रात भर के लिए भी ठहरने की इजाज़त नहीं देती थी, ना उनके घर अकेले भेजती थी। उनके बहन भाई इसलिए बुरा न मनाते थे कि वो शुरू से ही ये रविश अपनाए हुए थी। मज़ीद बरा वो बेटियों को घर में तन्हा छोड़कर भी कहीं नहीं जाती थी। उनका घराना खासा मजहबी घराना था। उनके शोहर हाजी शरीफ अली साहब आला कारोबारी शख्सियत थे, बारिश, पुरवकार, पाकीज़ा, तमाम नमाज़ें मस्जिद में पढ़ने वाले, मुत्तकी और परहेज़गार। दोनों बड़े बेटे भी उनके नक्शे कदम पर थे, इंतहाई शरीफ और नेक अतवार, जो यूनिवर्सिटी के तालिब थे। आपा ज़ोहरा के साथ उनकी बूढ़ी सास भी रहती थीं, वो भी बड़ी परहेज़गार और नेक बीबी थी, जिनकी मोहल्ले में बड़ी इज्जत और तौकीर थी। मैं आपा ज़ोहरा के बारे में खासी मुतजस्सिस थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर क्या वजह थी जो वो अपनी बेटियों की ऐसी कड़ी निगरानी किया करती थी। मोहल्ले में किसी को भी इसकी वजह मालूम नहीं थी। आपा ज़ोहरा पूछने को रेतने पर बड़ी खूबी से टाल जाती थी, सवाई इसके कुछ न कहती थी कि ज़माना ख़राब है भाई, लड़कियों पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। मेरी तो अब तक उनसे मुलाकात न हुई थी, घरेलू मसरूफियात ने अब तक इसका मौका ही न दिया था। एक दिन जो मुझे फुर्सत मिली तो मैं उनसे मिलने चली गई। एक साफ सुथरी खादमा मुझे बड़े एहतराम से एक निहायत खूबसूरती से आरास्ता नशिस्तगाह में ले आई और मुझे वहाँ बिठाकर खुद मालिकन को खबर करने चली गई। उस नशिस्तगाह की आराइश और ज़ेबाइश देखने वाली चीज़ थी। हर चीज़ कीमती और नफीस थी और मकीनों के आला ज़ौक़ की गमास थी, लेकिन वहाँ दीवारों पर कोई तस्वीरें वगैरह न दिखाई थी। सिर्फ कुरानी आयात के फ्रेम जगह जगह आवेज़ा थे। ज़्यादा देर न गुजरी थी कि अस्सलाम वालेकुम की आवाज़ के साथ एक उधेड़ उम्र, खूबसूरत, खुशपोश, कदरे फरबा अंदाम खातून कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने सर पर दुपट्टा ले रखा था और चेहरे पर बेपनाह पाकीज़गी और तकद्दुस था, होंठों पर अपनाइयत और मोहब्बत भरी मुस्कुराहट। यही आपा ज़ोहरा थी। मैंने अपनी जगह से खड़े होते हुए उन्हें सलाम का जवाब दिया। वो मुझे बैठने का इशारा करते हुए मेरे सामने सोफे पर बैठ गई। हमारे दरमियान बातों का सिलसिला छिड़ गया। बातों बातों में उन्होंने बताया कि वो इस मोहल्ले की पुरानी रिहायशी थी। उनके वालिद का घर इसी मोहल्ले में बड़े बाजार के अकब में वाक़ था। वो भी तिजारत पेशा और बड़े खुशहाल थे। उनके 3 बड़े भाई थे, फिर आपा ज़ोहरा और फिर एक छोटी बहन थी। वो आला तालीम याफ्ता, रोशन ख्याल लोगों का ख़ानदान था। उनके शोहर हाजी शरीफ अली उनके खालाजाद भाई थे, जिनका ख़ानदान उनके ख़ानदान के मुकाबले में मजहबी रुझान का हामिल और कुछ कदामत पसंद वाक़ हुआ था। हमारी बातों के दौरान पुरतकल्लुफ़ चाय की ट्रॉली आ गई। हमारी बातों का रुख इधर उधर की बातों की तरफ मुड़ गया।
کیونکہ ابھی یہ ان سے میری پہلی ملاقات تھی، اس لیے میں نے ان سے ان کی بیٹیوں کو تالے میں رکھنے کی وجہ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ پھر جب میں ان سے رخصت ہونے لگی تو 2 بے حد خوبصورت عمدہ لباسوں میں ملبوس پاکیزہ سر پر دوپٹہ ڈھانپے نوجوان لڑکیاں کمرے میں داخل ہو گئیں۔ انہوں نے مؤدبانہ سلام کیا۔ آپا زہرا نے بتایا کہ وہ ان کی بیٹیاں عذرا اور حمیرہ ہیں۔ چونکہ میں وہاں سے جانے کو ہی تھی، اس لیے ان سے رسمی سی ہی باتیں ہو سکیں۔ وقت رخصت میں نے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ سچی بات تھی کہ مجھے آپا زہرا اور ان کی بیٹیوں سے مل کر بے حد خوشی ہوئی تھی۔ ان کی شائستگی، تمیز، تہذیب، پروقار رکھ رکھاؤ اور سلجھی سنوری باتوں نے مجھے بے حد متاثر کیا تھا۔ اس خاندان کے ساتھ روابط قائم ہو جانا واقعی خوشی کی بات تھی۔ پھر کچھ دن گزرنے کے بعد آپا زہرا اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہم سے ملنے آ گئیں۔ اس کے بعد باہمی میل ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ ہمارے درمیان دوستانہ بے تکلفی کی فضا قائم ہوتی گئی۔ اب ہم ایک دوسرے کے ذاتی معاملات پر بھی باتیں کر لیتے تھے۔ میرا تالے والا تجسس اپنی ہی جگہ قائم تھا، بلکہ اب تو اس میں کچھ شدت پیدا ہو چکی تھی، لیکن اب تک مجھے ایسا کوئی موقع نہ مل سکا تھا کہ میں ان سے کچھ پوچھتی۔ جب وہ ہم سے ملنے آتی تو ان کی بیٹیاں بھی ساتھ ہوتیں۔ جب میں ان کے گھر جاتی تو ان کی بیٹیاں بھی آ کر بیٹھ جاتیں یا ساس وہاں آ جاتی تھیں۔ پھر ایک دن بلا آخر مجھے موقع مل ہی گیا۔ اس دن ان کے گھر ان کی کویت میں رہنے والی ننند بیما خاندان آ کر ٹھہری ہوئی تھیں اور ان کی ساس اور بیٹیاں ان کی خدمتوں میں مصروف تھیں۔ احوال پرسی اور ادھر ادھر کی باتوں کے درمیان جب چائے پانی کا مرحلہ طے ہو چکا تو مدت دراز سے اپنے ذہن میں کلبلاتے سوال کو میں نے اگل ہی دیا۔ آپا، قدرتی بات ہے کہ میرے ذہن میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ اپنی بیٹیوں کے لیے اتنی سخت کیوں ہیں؟ انہیں ایسی کڑی نگرانی میں کیوں رکھتی ہیں؟ زمانہ بے شک خراب ہے، بچیوں پر کڑی نظر ضرور رکھنی چاہیے۔ انہیں اسکول کالج کی شکل نہیں دیکھنے دی، پھر رات کو انہیں تالے میں بند کرنا، اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ انہوں نے بڑے تحمل سے میری بات سنی۔ ان کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی، کچھ جھجک، کچھ تذبذب کی پرچھائیاں لرزہ ہو گئیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہیں، کچھ سوچتی رہیں، پھر جب وہ لب کشا ہوئیں تو ان کی آواز کچھ بیٹھی بیٹھی اور لرزاں سی تھی۔ مجھے یقین تھا عدیلہ کہ تم یہ بات ضرور پوچھو گی۔ سبھی لوگ پوچھتے آئے ہیں، لیکن میں انہیں ٹالتی آئی ہوں۔ مجھے کسی پر اعتبار نہیں، کسی سے رازداری کی امید نہیں، نہ اپنے لوگوں سے نہ باہر کے لوگوں سے۔ انہیں کچھ بتانا اپنے خاندان کی بدنامی اور اپنی بچیوں کی زندگی تباہ کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے اپنے میکے میں کسی کو کچھ نہیں بتا رکھا، اپنے شوہر کو بھی نہیں۔ اپنی عزت کا تحفظ اپنے راز کو راز رکھنے میں ہی ہے۔ یہ راز میری زندگی کا ایک انتہائی بھیانک اور خطرناک راز ہے، جس کی میں آج تک کڑی حفاظت کرتی چلی آ رہی ہوں۔ یہ میری روح پر ایک بوجھ سا بن گیا ہے، ناقابل برداشت سا بوجھ، جو اسی صورت میں ہلکا ہو سکتا ہے اگر میں اسے کسی کے سامنے اگل دوں، کچھ چھپا کر نہ رکھوں۔ اس کے لیے مجھے وقت کا انتظار رہا۔ میں آج تمہیں سب کچھ سنا دیتی ہوں۔ یہ راز میری اپنی کہانی ہے۔ پھر آگے چل کر انہوں نے اپنی یہ کہانی کچھ اس طرح سنائی۔ جیسا کہ میں تمہیں بتا چکی ہوں عدیلہ، میرا گھر بھی اسی محلے میں تھا۔ اس محلے کے تقریباً سبھی مکین کاروباری تھے اور خوب امیر کبیر تھے، تعلیم یافتہ بھی تھے، مہذب اور خوش اتوار تھے۔ ہمارے والد اور والدہ کا خاندان بھی تجارت پیشہ اور امیر کبیر اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کا خاندان تھا۔ دولت کی ایسی فراوانی کے باوجود سب مذہبی رجحان کے حامل اور پکے مسلمان تھے۔ شاعر اسلام پر سختی سے کاربند، لیکن عورتوں کے معاملے میں تنگ نظر نہیں تھے۔ انہیں ہر کام، میل جول، تفریحات کی آزادی تھی۔ ان کی اعلیٰ تعلیم کے بھی وہ قائل تھے، لیکن اس زمانے میں لڑکیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ تعلیم بی اے ہی سمجھی جاتی تھی۔ ڈاکٹری کی تعلیم تو کوئی ہی لڑکی حاصل کر پاتی تھی۔ ابا جان اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور چاہتے تھے کہ ہم بہن بھائی بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ مجھ سے بڑے 3 بھائی تھے، پھر میں اور ایک چھوٹی بہن۔ بھائیوں نے بزنس ایڈمنسٹریشن کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ابا جان چاہتے تھے کہ میں کم از کم میڈیکل کالج میں تو ضرور داخل ہو جاؤں اور ڈاکٹر بن جاؤں۔
चुनाचा मैंने जब आला नंबरों से FSC किया, मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो गई, तो उन्हें अपनी खुशी पूरी होती दिखाई देने लगी। मेडिकल कॉलेज की फीसें ऐसी थीं कि अमीर घरानों की तालबात ही उन्हें अफोर्ड कर सकती थीं। मतवसत तबके की भी कुछ लड़कियां वहां दाखिल थीं, लेकिन मेरी दोस्ती अपनी हमपल्ला 3 लड़कियों फौजिया, नाइला और फरा से हो गई। मेरी तरह ये भी लंबी चौड़ी चमचमाती कारों में आती, भारी जेब खर्च लाती, लिए दिएपन से रहती। मेरे बरक्स वो बड़े मॉडर्न और आज़ाद ख्याल घरानों से ताल्लुक़ रखती थीं। उनकी बातें और हरकतें मेरे लिए बेहद चौंका देने वाली थीं। कपड़ों जूतों के फैशन, जेवरात, मेकअप के लवाजमात और सैर व तफरी तो आम मौज़ूआत थे, लेकिन नामहरम रिश्तों के तस्करे, अपने ख़ानदानों के और बाहर के लड़कों की बातें मेरे लिए यकसर अजनबी और अनोखे मौजू थे। मुझे ये बातें बेहद अजीब, नापसंदीदा और कुछ मायूब सी भी लगा करती थीं, लेकिन उनके घरानों में उन्हें कोई बुरा या मायूब ना समझा जाता था। मुझे हैरत थी कि मेरी ये तीनों सहेलियां, जो मेरी ही तरह अभी नौजवानी की उम्र को पहुंच रही थीं, ऐसे मामलात में इतनी तेज़ और होशियार कैसे थीं। वो तो बहुत पुख्ता कार मालूम होती थीं। शायद ये उनके घरों के खुले ढुले माहौल का असर था। मैं देखा करती थी कि ये तीनों कॉलेज में तो अपनी कारों पर आती थीं, लेकिन वापसी पर अक्सर दूसरी कारों में, जिन्हें स्मार्ट और तरहदार लड़के चला रहे होते थे, बैठकर चली जाती। वो लड़के या तो उनके कज़न्स होते या दोस्त। वो उनके साथ कहाँ जाती थीं ये भी मुझे मालूम होता गया। किसी होटल में, किसी पार्क में, किसी सिनेमा घर में या किसी तफरी गाह में। इस पर ना उनके घर वालों को एतराज़ होता था, ना उन्हें ही कोई खौफ, शर्म और हया। वो तो मुझे भी अपने नक्शे कदम पर चलने की तरगीब देती थीं, बल्कि इसरार करती रहती थीं। वो मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनाती और अपने दोस्तों और उनके साथ गुजारे हुए वक्तों के ऐसे ऐसे किस्से सुनाती कि मेरे दिल में भी शैतानी ख्यालात पंजे गाड़ने लगे। मुझे अपने घर का माहौल इंतहाई पसमानदा और जाहिलाना सा मालूम होने लगा, दम घुटने वाला। मैं उससे निजात पाने और आज़ादी और अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखने लगी, मशहूर कुन और हसीन और रंगीन ख्वाब। साथ ही मेरे दिल में ये ख्वाहिश भी जड़ पकड़ने लगी कि मुझे भी कोई चाहिए, मुझसे भी कोई मोहब्बत करे, मैं भी उससे मोहब्बत करूं, उसे चाहूं, उसके साथ खूबसूरत जगहों पर जाऊं, सैर व तफरी करूं, हमारे दरमियान भी हसीन और रंगीन बातें हों। ये ख्वाहिश रोज़ बरोज़ जड़ पकड़ने लगी और बेलगाम होती गई। पढ़ाई से मेरा ध्यान हटता गया। मेडिकल का पहला साल मैं बमुश्किल ही पास कर सकी। फौजिया, नाइला और फरा भी इसी तरह घसीट घसीट कर सेकेंड ईयर में पहुंची। उन्हें पढ़ाई की वैसे भी कोई फिक्र नहीं थी। मेरे इस तरह पास होने पर घर वाले बेहद हैरान थे। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि मैं जो अब तक ऐसा शानदार तालीमी रिकॉर्ड रखती चली आ रही थी, यूं कमज़ोर कैसे हो गई। इस पर मैंने कॉलेज की पढ़ाई अच्छी ना होने का बहाना बना दिया। मेरी इन तीनों सहेलियों के घर आए दिन दावतें, पार्टियां होती रहती थीं या मुख्तलिफ़ किस्म की तफरीहात। वो मुझे बाइसरार उनमें मदऊ करती थीं और इसके लिए मुझे घर वालों से तादेर प्रैक्टिकल्स का बहाना करना पड़ता था या सच बात बतानी पड़ती थी। उन्हें भी इस पर एतराज़ ना होता था। उनका मुझ पर इस हद तक एतमाद हरगिज़ अच्छी बात नहीं थी। ये एहसास मुझे बाद में हुआ। पहले पहल तो मुझे हिचकिचाहट रही, लेकिन फिर मैं बिला खौफ व ख़तर उनके घरों में जाने और वहाँ बरपा मखलूत इज्तिमात में शिरकत करने लगी। आज़ाद ख़याल, मग़रिब ज़दा घरानों के इंतहाई फैशनेबल मर्द औरतों की ये महाफिल हर किस्म की पाबंदियों से आज़ाद होती थी। उनमें नाच गाना, शराब नोशी, नौजवान लड़के लड़कियों का बाहमी मेल जोल सब कुछ होता था और मुझे ये बुरा ना मालूम होता था। मैं देखती थी कि मेरी तीनों दोस्तें वहाँ बुलाए गए खूबसूरत और स्मार्ट लड़कों से खूब घुली मिली होती थीं। उनके आपस के रवैये बड़े बेतकल्लुफ़ाना होते थे और उनके माँ बाप की तरफ से उन पर कोई रोक टोक नहीं थी, बल्कि वो तो खुद भी इसी रंग में रंगे हुए थे और उनके दीगर बहन भाई भी। मेरी ये तीनों सहेलियाँ जब कभी मेरे घर आया करती थी तो खूब शरीफ और नेक परवीन बनकर पुरवकार और ढंग के लिबासों में आया करती थीं। बातें भी खूब सुलझी हुई करती थीं, इसलिए मेरे घर वालों को उन पर किसी किस्म का शक नहीं होता था। ना उनके घर बर्पा होने वाली महाफिल के बारे में बदगुमानियाँ होती थीं। इसलिए सवाए इसके कि मैं जल्द घर आया जाया करूं, मुझ पर कोई पाबंदी नहीं थी।
اس وقت فوزیہ کے گھر ایک محفل نشاط برپا تھی. جب میں نے وہاں نہایت خوبصورت، حسین، دراز قامت، پروقار، جامع زیب عاصم کو دیکھا. اسے پہلی نظر دیکھتے ہی میں اپنا آپ بھلا بیٹھی. وہ فوزیہ کا چچا زاد بھائی تھا. حال ہی میں امریکہ سے آیا تھا اور اب اپنے والد کے ساتھ کاروبار میں شریک تھا. فوزیہ نے جب میرے کہنے پر اس سے میرا تعارف کرایا تو وہ فوراً ہی مجھ سے گھل مل گیا. اس کی بے تکلفانہ باتوں اور بے تکلفانہ رویے نے میری تمام جھجک اور ہچکچاہٹ دور کر دی. میں اس سے کھل کر باتیں کرنے لگی. جب تک وہ محفل نشاط برپا رہی ہم اکٹھے رہے، آپس کی باتوں کے علاوہ دنیا جہاں کی باتیں کرتے رہے. پھر اس محفل نشاط کے اختتام پر اس نے مجھ سے آئندہ بھی ملتے رہنے کا وعدہ لیا. اس وقت میرے دل کی کیا کیفیت تھی میں یہ بتانے سے قاصر ہوں. میں اپنے آپ کو مسرت و جذبات کے 7ویں آسمان پر اڑتا محسوس کر رہی تھی. خوابوں کا شہزادہ یوں آسانی سے مل جائے گا یہ تو میں نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا. اب میں دن رات اس کے حسین خوابوں میں گم اس کی حسین رفاقت کے خواب دیکھنے لگی. پڑھائی میں تو میری دلچسپی پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، اب برائے نام ہی رہ گئی. میں بڑی شدت سے اس سے اگلی ملاقات کی منتظر رہنے لگی. یہ شدت جنونی انداز اختیار کرنے لگی. پھر بالآخر اس سے ایک دن ملاقات ہو ہی گئی. یہ ملاقات عذرا کے گھر دی گئی ایک پارٹی میں ہوئی. میری طرح اس نے بھی اس ملاقات پر انتہائی جوش اور مسرت کا اظہار کیا اور بتایا کہ اتنے دنوں سے وہ اپنے ایک اہم کاروباری کام سے کراچی گیا ہوا تھا اور کل ہی واپس آیا تھا. اس ملاقات میں ہمارے درمیان خوب باتیں ہوئیں. اس کی شخصیت کی طرح اس کی باتیں بھی خوبصورت اور متاثر کن تھیں، جن کے حسین جال میں الجھتی چلی گئی. اس کے کہنے پر میں نے اس سے ایک پارک میں ملنے کا وعدہ بھی کر لیا. اس دن میں نے گھر والوں سے نائلہ کے گھر جانے کا بہانہ کیا اور کالج سے چھٹی ہونے کے بعد اس پارک میں جا پہنچی. اس وسیع اور اس پارک میں گھنے درخت تھے، پھولوں بھرے تختے تھے، سبزہ زار تھے، تنہا اور ویران گوشے بھی تھے. وہاں ایک تختہ گلاب کے عقب میں درختوں کے جھنڈ میں عاصم پہلے سے ہی میرا منتظر تھا. ہماری یہ آپس کی ملاقات بے حد پرمسرت اور حسین تھی، جس کے بعد ہمارے درمیان آئندہ ملاقاتوں کے دروازے کھل گئے. یہ ملاقاتیں خوبصورت پارکوں میں ہوتیں، اعلیٰ درجے کے ہوٹلوں میں ہوتیں یا اس کے عالیشان دفتر میں. ان ملاقاتوں نے ہمارے درمیان انتہائی بے تکلفی کے ساتھ کچھ تفریحی رنگ بھی پیدا کر دیے. اس کی چھیڑ چھاڑ اور پیش قدمیاں مجھے انتہائی پر لطف اور پیاری لگا کرتی تھیں. میرے دل میں اب بڑی شدت سے یہ خواہش ہونے لگی تھی کہ اس کی اور میری رفاقت دائمی بن جائے، یعنی ہماری شادی ہو جائے. پھر ظاہر تھا ہماری ازدواجی زندگی بے حد پرمسرت اور خوشگوار گزرتی. مجھے یقین تھا کہ میرے گھر والوں کو اس شادی پر کوئی اعتراض نہ ہوگا. عاصم کے گھر والے بھی ضرور اس شادی پر راضی ہو جائیں گے. میں نے جب عاصم سے اس سلسلے میں بات کی تو اس نے کہا کہ وہ ابھی اپنا الگ کاروبار جمانے کی فکر میں ہے، اس میں کچھ عرصہ لگ سکتا ہے، اس لیے فی الحال وہ شادی کا نہیں سوچ سکتا. مجھے اس پر کچھ مایوسی ہوئی، لیکن اس کی محبت مجھے اس حد تک اپنا اسیر بنا چکی تھی کہ میں نے اس کو کہہ دیا کہ میں اس وقت تک انتظار کروں گی جب تک وہ خود راضی نہیں ہو جاتا. اس پر وہ بے حد خوش ہوا. اس نے میری بے حد تعریف کی اور معمول سے زیادہ ہی قیمتی تحفے دیے. میری تینوں دوستیں اپنے معشوقوں کے قصے خوب مزے لے لے کر مجھے سناتی تھیں. اب میں بھی انہیں اپنے اور عاصم کے قصے سنانے لگی. انہوں نے میری خوب حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ میں عاصم پر قناعت کر کے نہ بیٹھ جاؤں. میرے لیے اور بھی بہت سے حسین اور خوبرو امیر قریب گھرانوں کے لڑکے موجود ہیں، لیکن میں تو عاصم کے سوا کسی کی طرف دیکھنا نہیں چاہتی تھی. اس کی محبت گویا میرا دین اور ایمان بن چکی تھی. اب تک میں عاصم سے ہر جگہ ملتی آئی تھی. ہم لانگ ڈرائیو پر بھی اکثر چلے جاتے تھے. ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ اس کے والد نے شہر کے مضافاتی علاقے میں ایک شاندار بنگلہ تعمیر کروایا ہے، جس کی آرائش و زیبائش ابھی تھوڑے دن قبل مکمل ہوئی تھی. شادی کے بعد اس نے اسی بنگلے میں رہنا تھا. کیوں نہ میں چل کر اپنے اس مستقبل کے دولت خانے کو دیکھ لوں. خوشی سے تو میرے پاؤں زمین پر نہ ٹکے. سوچ و فہم کی قوتیں جانے کہاں سوئیں. میں فوراً ہی اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی. مقررہ دن وہ کالج میں چھٹی کے بعد اپنی کار میں مجھے لینے آ پہنچا. اس دن بھی میں نے گھر والوں کو کہہ دیا کہ آج پریکٹیکل کی وجہ سے میری واپسی سے دیر ہوگی، اس لیے وہ فکر نہ کریں.
شہر سے نکل کر کار تقریباً ویران سی سڑک پر فراٹے بھرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی عاصم کی زبان بھی چلنے لگی۔ وہ شادی، اس بنگلے میں رہائش، میرے ساتھ بیرون ملک سیر و تفریحات کی بڑی حسین اور رنگین باتیں کرنے لگا، جنہیں میں بڑے اشتیاق اور دلچسپی سے سنتی رہی اور اپنی خوش قسمتی پر خوب رشک کرتی رہی۔ کافی دیر تک ویران شفاف سڑک پر فراٹے بھرنے کے بعد کار اس مضافاتی کالونی میں داخل ہو گئی۔ وہاں سڑکوں کے دونوں طرف شاندار بنگلے بنے ہوئے تھے، لمبی چوڑی عمارات کھڑی تھیں، کافی چہل پہل بھی دکھائی دے رہی تھی۔ مختلف سڑکوں پر سے گزرتے ہوئے عاصم نے ایک نو تعمیر شدہ مارکیٹ کے سامنے کار روک دی اور یہ کہہ کر اس میں سے اتر گیا کہ اسے وہاں سے کچھ ضروری چیزیں خریدنی ہیں۔ میں نے اسے مارکیٹ کی راہداری میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی جانے کیسے ایک انجانے سے خوف نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہونے جا رہا۔ میں ضرور کسی مصیبت میں پھنسنے والی ہوں، ایسی مصیبت جو میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دے گی۔ مجھے وہاں سے فوراً بھاگ جانا چاہیے، عاصم سے جان چھڑا لینی چاہیے۔ عام امیر زادوں کی طرح وہ بھی امیر زادہ تھا۔ میری سہیلیاں ایسے ہی امیر زادوں کے ساتھ اپنی خلوتوں اور عیاشیوں کے جو قصے سنایا کرتی تھیں، انہوں نے اب میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجانی شروع کر دی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ عاصم مجھے کس لیے اس خالی پڑے بنگلے میں لے جانا چاہتا تھا۔ مجھے اب اس کے ہاتھوں اپنی عزت و آبرو پامال ہونے سے بچانی تھی۔ میں نے مارکیٹ کی طرف دیکھا۔ وہاں گھومتے پھرتے لوگوں میں مجھے کہیں بھی عاصم کی جھلک دکھائی نہ دی۔ وقت ضائع کرنے کا کوئی موقع نہ تھا۔ میں فوراً ہی کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی اور کسی رکشہ اور ٹیکسی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اللہ کی مہربانی ہوئی کہ اسی وقت ایک رکشہ میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں فوراً ہی اس میں جا بیٹھی اور سفید ریش بوڑھے ڈرائیور کو اپنے گھر کا پتہ بتاتے ہوئے اسے وہاں چلنے کی ہدایت کی۔ اس وقت میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ میں انتہائی خوفزدہ اور بدحواس سی ہوئی جا رہی تھی اور بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی کہ کہیں عاصم میرا تعقب تو نہیں کر رہا، اس نے مجھے بھاگتے تو نہیں دیکھ لیا۔ مگر خیریت ہی رہی اور میں بخیر و عافیت گھر پہنچ گئی۔ میں نے بوڑھے ڈرائیور کو کرائے کے ساتھ معقول رقم بھی دی۔ اللہ کا شکر ہوا کہ گھر داخل ہوتے وقت کسی سے میرا آمنا سامنا نہیں ہوا، ورنہ میری دیگر گوں حالت انہیں چونکا دیتی۔ اس واقعے کے بعد کتنے ہی دنوں تک شدید دکھ، صدمے، پشیمانی اور خوف کی کیفیات بار بار مجھ پر حملہ آور ہوتی اور مجھے شدید ذہنی قلبی اذیت سے دوچار کرتی رہیں۔ میں نے کالج جانا چھوڑ دیا، گھر والوں سے یہ کہہ کر کہ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ فوزیہ، عذرا، نائلہ سمیت تمام سہیلیوں سے ناطہ توڑ لیا، خاندانی تقریبات اور اجتماعات میں شرکت ترک کر دی اور اپنے آپ کو گھر میں مقید کر لیا۔ اللہ کا شکر کہ اس مکار فریبی عاصم نے بھی کبھی مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ اس بھنورا صف سے توقع بھی یہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیانک بربادی سے بچا لیا تھا۔ میری اور میرے خاندان کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ یہ اللہ کا احسان عظیم تھا کہ میں نے اسی سے ہی لو لگا لی۔ میں پکی نمازی، روزہ دار، قرآن خواہ بن گئی، متقی اور پرہیزگار بن گئی۔ میں نے سختی سے پردہ بھی کرنا شروع کر دیا۔ گھر میں درس قرآن کی محفلیں بھی برپا کرنی شروع کر دیں۔ میرے گھر والے میری اس کایا پلٹ پر حیرت زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی تھے۔ انہوں نے اس کی وجہ پوچھی تو میں نے یہی جواب دیا کہ اللہ کو میری ہدایت مقصود تھی۔ گھر کے خالص دینی ماحول کے پیش نظر یہ کوئی انوکھی بات بھی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کوئی تجسس نہ کیا۔ پھر میری شادی اپنے جیسے ہی دینی رجحان کے حامل خاندان میں ہو گئی۔ میں نے اپنے بچوں کو سختی سے دینی تعلیم دلائی، انہیں سچا پکا مسلمان بنایا۔ بیٹیوں کے سلسلے میں نے کچھ زیادہ ہی سختی روا رکھی، یہ تم جانتی ہی ہو۔ انہیں جو میں تالے میں رکھتی ہوں تو پیش نظر یہی ماضی کا تلخ اور بھیانک تجربہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے اپنی بیٹیوں پر اعتماد یا بھروسہ نہیں ہے، میں اپنی بیٹیوں پر مکمل اعتماد کرتی ہوں، لیکن انہیں معمولی سی آزادی دینے کے خیال سے ہی میرے دل میں وہی پرانا خوف جاگ اٹھتا ہے۔ اب تو تمہیں معلوم ہو چکا ہے نا عادلہ کہ میں اپنی بیٹیوں کو تالے میں کیوں رکھتی ہوں، ان پر اتنی سختی کیوں کرتی ہوں۔